ایک جھوٹے مدعی نبوت کی سرگزشت۔ سبتائی سیوی قسط نمبر 2۔ وہ کافی دنوں تک اسی طرح تقریریں کرتا رہا اور اس کے ارادت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہاں کے احبار اور ربی سبتائی کی حرکات و سکنات کو فکر و تشویش کی نظر سے دیکھتے رہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سبتائی نے ان کی عزت، مقبولیت اور احترام میں حیرت انگیز کمی کر دی ہے، جس سے وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے مل بانٹ کر آپس میں فیصلہ کیا کہ سبتائی کو اس دعوے سے روکا جائے اور اگر وہ نہ مانے تو اسے یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے سبتائی کو اپنی مجلس کے سامنے طلب کیا۔ جب ان کے آدمی سبتائی کو تلاش کرتے ہوئے چوراہے پر پہنچے تو دیکھا وہ ایک بلند چبوترے پر کھڑا ہوا تھا، عام یہودیوں سے مخاطب تھا۔ ان آدمی نے سبتائی کو بتایا کہ اس ربیوں نے طلب کیا ہے، تو اس نے جواب دیا، میں کہیں نہیں جاتا، مجھے عام یہودیوں کے لیے دوبارہ بھیجا گیا ہے اور میں احبار اور ربیوں کی برائیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ خود غلط ہے اور دین یہودیت کو غلط سمت لے جا رہے ہیں، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ جب یہ جواب ربیوں اور احبار کو پہنچا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور یہ طے کیا کہ حکومت سے مل کر سبتائی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سبتائی کے حامیوں نے یہ خبریں سبتائی تک پہنچا دی۔ ان کا خیال تھا کہ سبتائی اس خبر سے ڈر جائے گا، مگر سبتائی پر اس کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا۔ احبار اور ربی بہت عاجز آئے ہوئے تھے۔ وہ خود اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور اس کو حکم دیا کہ وہ دین یہودیت میں فتنہ برپا نہ کرے، اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آ جائے، ورنہ اس کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ سبتائی پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، تم پہلے بھی یہی کر چکے، تم نے ہمیشہ میری مخالفت کی ہے، حق کی مخالفت جو آسمان سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ آسمانوں والا خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون کذب پر ہے۔ میں اپنے باپ کی طرح تم سب کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہوں اور میں اس وقت تک اپنا کام جاری رکھوں گا جب تک تمہاری اصلاح نہ ہو جائے۔ ایک ربی نے سبتائی کو حکم دیا، تو اپنی تقریروں سے باز آ جا، ورنہ ہم سب مل کر تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے، تو عام یہودیوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سبتائی نے جواب دیا، تم اس خیال خام کو اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہاری دھمکیوں سے مروب ہو جاؤں گا۔ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ پورا کر کے رہوں گا۔ میرا باپ جو آسمانوں میں ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے حکام نافذ کرنا چاہتا ہوں اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ اپنے نافرمانوں کو ضرور سزا دے گا۔ ربی نے اس کا مذاق اڑایا، کہا، صدیوں پہلے جب تو اپنے بقول یہ سب کر رہا تھا، اس وقت بھی تجھے آسمانوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے تیری مخالفت کی تھی اور تجھے صلیب گاہ تک لے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے تاریخ اچھی طرح واقف ہے۔ اس وقت کسی نے تیری کوئی مدد نہیں کی تھی، اب وہ تیری کیا مدد کرے گا؟ سبتائی نے جواب دیا، اس کے بعد تم سب جتنے ذلیل و خوار ہوئے ہو اس سے ایک زمانہ واقف ہے اور تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ پھر تمہیں درست کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے اللہ کا جلال نمودار ہوا اور اس نے باطل کی قوتوں کا جواب دیا قوت سے۔ وہ میری طرح محض عدم تشدد کا قائل نہ تھا، اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے، اور جب بھی اس کے خلاف تلوار اٹھائی گئی، تلوار اٹھانے والوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے۔ پھر تلواروں کا جواب تلوار سے دیا گیا، اور اب اگر تم کوئی ایسی ویسی حرکت کرو گے تو انجام کار شرمندہ اور نادم ہو جاؤ گے۔ ربیوں نے کہا، تیری ان لن ترانیوں کا واحد جواب یہ ہے کہ جس طرح تو ترک نے نکالا ہے اس طرح ہم بھی نکال دیں، اور ہمارے لیے یہ کام مشکل بھی نہیں، اس لیے ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو خود یہاں سے چلا جا۔ سبتائی نے جواب دیا، میں اپنا کام جاری رکھوں گا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ فصلوں کے کٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہودی عید فصح منانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ سبتائی نے عید فصح کو نظر انداز کر دیا اور مزار مسیح کا رخ کیا۔ عام یہودی اس تہوار کو عظیم شان طریقے سے ہر سال منایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے ہر طرف سناٹا محسوس کیا۔ وہ سبتائی کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ربی اور احبار اس سکون اور سناٹے کو فکر و تشویش سے دیکھ رہے تھے۔ برخلاف ان کے، سبتائی اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا، رب ذوالجلال نے مجھے تم سب کی اصلاح کے لیے اور قوم یہود کو عیسائیوں اور مسلمانوں کی ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ کچھ دیر بعد یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کرائے کا قاتل مجھ پر حملہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہیں گے، کیونکہ اس دنیا میں اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی وقت چند سرکش جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور سبتائی پر حملہ ہو گئے۔ سبتائی کو حامیوں نے بچا لیا۔ معتقدوں نے سرکشوں پر جوابی حملہ کیا۔ جلسہ جاری رہا۔ احبار اور ربی اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ سبتائی پورے جوش و خروش سے تقریر کرتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا اس طرح میرے دشمن مجھے اپنی راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور سبتائی نے کچھ خطرات محسوس کیے اور ہجوم سے کہا،
अभी अभी मुझे बताया गया कि मेरे दुश्मनों ने मुझ पर हमला करने के लिए पूरी फौज मेरी तरफ रवाना कर दी है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि पीछे मुड़कर हमलावर होने वाले यहूदियों का मुकाबला करो। पूरा मजमा मुड़ मुड़कर देखने लगा और सैकड़ों ने मजमा गाह से निकलकर मज़कूरा हमलावरों को तलाश करना शुरू कर दिया। सबाताई की पेशगी दुरुस्त निकली। सैकड़ों हमलावर जहां तक चलकर आए थे वहीं के होकर रह गए। सबाताई की हामियों से जो भी झड़प हुई, हामी गालिब रहे। और इसमें ख़ास बात यह थी कि सबाताई ने अपनी तकरीर का सिलसिला किसी भी लम्हे मुनक़ते न किया। कुछ देर के बाद हज़ारों यहूदी सबाताई को अपने घेरे में ले लिए और कहा, जनाबे वाला, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, मगर आपको अपने रिब्बू के पास जरूर ले जाएंगे, क्योंकि आपने खिलाफ मामूल खुदा का नाम दिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था। ये नाम हमारे अहबार और रिब्बी ईद फिसा के मौका पर लिया करते हैं। सबाताई गर्दन अकड़ाए, सीना फुलाए, रिब्बियों के सामने जा खड़ा हो पूछा, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलवाया है? एक रिब्बी ने आगे बढ़कर सबाताई की थोड़ी पकड़ना चाही तो एक यहूदी जवान ने रिब्बी का हाथ पकड़ कहा, मैं आपको मसीह मऊद की शान में ये गुस्ताखी नहीं करने दूंगा। आप इनसे यूं ही बातें करें, लेकिन किसी किस्म की ज्यादती न करें। रिब्बियों ने इस यहूदी को गौर से देखा, उस पर बड़ी हैरत हुई। ये उनका खास आदमी था, मगर दिल से सबाताई का एहतराम कर रहा था। रिब्बी ने यहूदी से कहा, क्या तू जानता है कि सबाताई ने कैसा गुनाह अजीम किया है? यहूदी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये शख्स हमें सबसे बड़ा आदमी है, हमारा रब इसी के साथ है। रिब्बी ने सबाताई से पूछा, तू बहुत बड़ा आलिम भी है और ये भी जानता होगा कि दिन यहूद में खुदा का नाम हर शख्स नहीं ले सकता, सिर्फ रिब्बी साल में एक बार ईद फसा के मौका पर ले सकते हैं। दूसरा कोई अगर ये नाम लेगा तो गुनाह अजीम का मुर्तकिब ठहरेगा। तूने गुनाह किया, इसलिए तुझे इसकी सजा दी जाएगी। सबाताई ने हक़ारत से जवाब दिया, तुम महज रिब्बी है और मैं मसीह मऊद हूँ। आसमान वाले ने मुझे मसीह मऊद की हैसियत से दुनिया में दोबारा भेजा है। मैं यहूदा का नाम साल में 1000 बार ले सकता हूँ, लेकिन आम इंसानों को, जिनमें तू भी शामिल है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ये नाम बार बार ले। इसके बाद सबाताई रिब्बियों की महफिल से निकलकर अपने घर चल दिया। बाहर इसके परिस्तार इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो अपने हामियों के हजूम में शामिल होकर अपने घर चला गया। रिब्बी इसे देखते ही रह गए। रिब्बियों ने हुकूमत से साजबाज शुरू कर दी। अब वो हाकिम वक्त से सबाताई के खिलाफ साजिशों में मशगूल थे। इनकी सारी खबरें सबाताई को पहुँच रही थीं। सबाताई ने कहा, मसीह ने अपने अहद के रिब्बियों और यहूदी ताजरों को सांप की औलाद और मालूम नहीं क्या क्या कहा था, सो ये कौम आज भी वही साबित हो रही है। दूसरे दिन सबाताई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर गया। वह हज़रत मसीह के मज़ार के बाईं तरफ एक पत्थर की सिल खड़ी हुई थी। सबाताई ने किसी रहनुमा से पूछना मुनासिब न समझा कि ये सिल क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि इसका कोई भी सवाल यहूदियों के दिलों में इसकी वक़्त कम कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि एक रहनुमा ने अचानक इस सिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सिल जो आप खड़ी देख रहे हैं, जब हज़रत मसीह को सलीब देने के बाद इन्हें सलीब से उतारा गया तो इसी सिल पर रखा गया था। सबाताई ने कब्र की तरफ इशारे से कहा, मैं सलीब पर दोबारा नहीं चढ़ूंगा, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं उस वक्त तक इस दुनिया में रहूंगा जब तक अपने बाप की मंशा पूरी ना कर दूं। यहाँ से निकलकर सबाताई ने अपना काम जोरों शोर से शुरू कर दिया। इसके इरादतमंदों की तादाद लाखों तक पहुँच गई। ये लोग इसके एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। अब अहबार और रिब्बी इससे खौफजदा हो गए थे। उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों का ताउन हासिल कर कहा, अगर आप लोग हमारी मदद करें तो हम सबाताई का जोर तोड़ देंगे, क्योंकि ये शख्स जिस तरह हमारा दुश्मन है, इसी तरह मसीहत और इस्लाम का दुश्मन भी है। हम सब मिलकर ही इसका मुकाबला कर सकेंगे। मुसलमानों ने तुर्क हुकूमत से रुजू किया। मुस्लिम हाकिमों ने जवाब दिया, कुछ दिन सब्र करो, और फिर ये शख्स अभी यरूशलेम के यहूदियों में रह रहा है, लेकिन रिब्बियों ने इसके खिलाफ कुफर का फतवा दे दिया है और ऐलान किया गया है कि इसके पैरोकार खारजी हैं। इन्हें खारजी काफिर कहा जाने लगा। और रिब्बियों ने यह ऐलान भी किया कि जो शख्स सबाताई को कत्ल करेगा वो अल्लाह की तरफ से अजर अजीम का मुस्तहिक करार पाएगा। कट्टर यहूदियों ने सबाताई के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। सबाताई ने जब यह महसूस किया कि यरूशलेम में इसके लिए कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो वो समरना वापस चला गया। समरना के यहूदियों को सबाताई के खिलाफ कुफर के फतवों की नकल पहले ही पहुंचा चुकी थी। इस नकल के हवाले से एक और कुफर का फतवा जारी कर दिया गया। इसके पैरों परेशान थे कि इनको यहूदी अपने मज़हब से खारिज कर चुके थे और मुसलमान इन्हें यहूदी समझ रहे थे। ईसाई इनसे नफरत करते थे क्योंकि इनके यहाँ किसी मसीह मऊद का तसव्वुर या अकीदा नहीं था। इन लोगों ने सबाताई के सामने अपनी मुश्किलात बयान कर पूछा, अब तो हम कहीं के भी नहीं रह गए। सबाताई ने जवाब दिया, तहम्मुल करो, सब्र तहम्मुल, अल्लाह बेहतर करेगा।
تم ان دنوں کو یاد کرو، تاریخ کی قدیم الایام ادوار کو، جب میں پہلی بار بطن مریم سے اس دنیا میں آیا تھا، اور انہی سانپ کے بچوں نے جو ربی اور احبار کہلاتے ہیں کتنی مخالفت کی تھی اور مجھ پر کیسی کیسی تہمتیں باندھی تھی، لیکن کیا میں ان سے خوفزدہ ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ ساری وقتی چیزیں ہیں۔ قوم یہود ربی اور میرے دشمن آخرکار شرمندہ ہوں گے۔ تم اپنے ایمان پر قائم رہو، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے۔ ایک حامی نے کہا، ہماری بیوی ہم سے منحرف ہو رہی ہیں، ان پر کفر کے فتووں نے برا اثر ڈالا ہے، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ سبا تائی نے جواب دیا، ان بیویوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو اور دوسری شادی کر لو۔ مسلمانوں کے جو عقائد پسند آئیں اور فطرت کے مطابق ہوں انہیں اختیار کر لو۔ ان سے میں یہ فائدہ پہنچے گا کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھنے لگیں گے اور ہم مسلمانوں کو دوست بنا کر اپنے مخالف یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پیروں نے اپنے گھروں میں اسلامی لباس اختیار کیا اور مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھنے لگے، روزے بھی رکھنے لگے۔ یہودی عورتوں نے بغاوت کر دی تو انہیں گھروں سے نکال دیا گیا اور مردوں نے دوسری شادیاں کر لی۔ سبا تائی نے ہنگاموں اور دشواریوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی تحریک اور اپنا منصوبہ خاموشی سے چلائے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے مریدوں کو مشورہ دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ فی الحال مسیح موعود کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسیح موعود ہونے کو لوگوں سے مخفی رکھے، اور جو لوگ اس کے حلقہ ارادت مندی میں داخل ہو چکے ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے عقائد کا برملا اظہار نہ کریں اور زمیندوز ہو جائے۔ سبا تائی نے سمرنا چھوڑ دیا اور سالونیکا چلا گیا۔ سالونیکا میں یہودیوں کی تعداد بہت تھی اور ان میں اکثر سبا تائی کی ہم عقیدہ اور ہم خیال تھی۔ اب اس نے اپنے مریدوں کو جمع کر کے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے مسیح، اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ اپنی عورتوں سے تعلقات نہایت خوشگوار رکھیں، کیونکہ اللہ پرمسرت ازواجی زندگی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تم بھی اپنی ازواجی زندگی خوشگوار اور پرمسرت بناؤ۔ چند مریدوں نے شکایت کی کہ ان کی بیویاں ان سے ہر وقت لڑتی رہتی ہیں اور دھمکی دیتی ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اگر وہ واقعی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ مشورہ دیں۔ سبا تائی نے جواب دیا، ابھی کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ تو اپنے مریدوں سے کہہ دے کہ جو بیویں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ طلاق لے لیں، اور مرد دوسری شادیاں نئی لڑکیوں یا عورتوں سے شادیاں کر لے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت خوشگوار ازواجی زندگی بسر کریں۔ اتنا سری اور دلچسپ حکم الہی پہلے کبھی کسی پیغمبر پر نازل نہ ہوا ہوگا۔ اب وہاں یہ رسم ہو گئی عام کہ جس میں گھر میں میاں بیوی آپس میں جھگڑتے، اس گھر میں شوہر بیویوں کو طلاق دے دیتے اور نئی نویلی کم عمر لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بدمزاج بیوی کو لے کر سبا تائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس بیوی کو طلاق دے دی ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس عورت کو سمجھائیں کہ میرا ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ یہ طلاق کے بعد بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سبا تائی نے عورت کو سمجھایا، دیکھ اب تیرا اس مرد کے پاس رہنا فضول ہے، کیونکہ یہ شخص اب تجھے نہیں رکھے گا اور تم دونوں خوشگوار ازواجی زندگی نہیں بسر کر سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے سبا تائی کی نظریں اس حسین عورت کے حسن کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ بڑی دلکش، حسین اور پرکشش عورت تھی۔ سبا تائی کی عورت بہت اچھی لگی۔ سبا تائی نے پوچھا، اے عورت، تجھے یہ شخص اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتا؟ عورت نے جواب دیا، اس کے پاس کئی خوبصورت عورتیں اور بھی موجود ہیں، یہ میری معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ سبا تائی نے کہا، جب اس شخص نے تجھے طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی، اب تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، رہ گیا یہ مسئلہ اب تو کہاں جائے گی اور تیری معاشی ذمہ داریاں کون قبول کرے گا؟ تو یہ مسئلہ غور طلب ہے، اس کے لیے تجھے ہمارے پاس دوبارہ آنا پڑے گا۔ اور مرد کو حکم دیا، جا تجھے نجات مل گئی، اب تو جا سکتا ہے۔ مرد تو فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ عورت نے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں؟ سبا تائی نے جواب دیا، جب تک تیرے بارے میں اپنے رب سے یہ نہ معلوم کر لوں کہ وہ تجھے کس کے پاس بھیجنا چاہتا ہے، میں خود کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سبا تائی جس قصر میں رہتا تھا اس میں اس کی کئی بیویاں پہلے سے موجود تھیں۔ عورت نے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر آپ حکم دے تو میں یہی رہ جاؤں، اور جب تو خدا آپ کو میرے بارے میں کوئی حکم دے میں اسی قصر میں رہ لوں۔ اور دوسرے دن ہی سبا تائی نے اس عورت کو اپنی بیویوں میں شامل کر لیا۔ شادیاں کرنے اور بیویاں بدلنے کا چرچا اتنا عام ہوا کہ جو لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے بہت کچھ جان گئے۔ چند یہودی عورتیں اٹلی سے ورق لا کر لائی گئیں اور انہیں سبا تائی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سبا تائی ان حسین لڑکیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر ایک دن چند مسلمان سبا تائی کے قصر میں پہنچے اور اس سے سوال و جواب کرنے لگے۔ انہوں نے سبا تائی سے پوچھا، تو خود کو مسیح موعود کہتا ہے، مگر تیرے اعمال
اور تیرے کرتوت اس کے بالکل برعکس ہیں۔ آخر کیوں؟ سباتائی نے جواب دیا، میرے کون سے اعمال اور کون سے کرتوت ایسے ہیں جن پر تمہیں اعتراض ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، حالانکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے کوئی شادی نہیں کی تھی، مگر تو متعدد شادیاں کر چکا ہے، اور پھر تو مصر ہے کہ لوگ تجھے مسیحی مود کہیں۔ سباتائی نے جواب دیا، پہلے میں قانون قدرت پر پوری طرح عمل نہیں کر سکا تھا۔ 30 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے اوپر بلا لیا تھا، اور اب میں دوبارہ اس لیے واپس بھیجا گیا ہوں کہ اپنے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کروں۔ مسلمان جز بز ہو کر واپس چلے گئے۔ اب سباتائی کے لیے امید افزا حالات باقی نہیں رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے مریدوں کو تلقین کی، مجھے اوپر سے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے ارادت مندوں کو ہدایت کر دوں، اس صبر سے کام لیں، میرے لیے تبلیغ اور ارشاد کا کام جاری رکھیں، اور اپنی ازدواجی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرمسرت بنائیں۔ سباتائی کے مریدوں نے اپنے آپ کو عورتوں میں مشغول اور منہمک کر دیا۔ طلاق کے واقعہ زیادہ رونما ہونے لگے۔ جس عورت سے جس کا دل بھر جاتا وہ اسے نہایت آسانی سے طلاق دے کر رخصت کر دیتا، یہاں تک کہ مظلوم ستائی عورتوں نے مقدمات شروع کر دیے۔ اٹلی کی جس لڑکی کو سباتائی نے اپنی بیوی بنا لیا تھا، چند دنوں بعد وہ بھی بیزار ہو گئی، کیونکہ سباتائی نے اسے بہت سی بیویوں کے درمیان رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سباتائی عورتوں کا دیوانہ ہو رہا ہے تو اسے بے حد دکھ پہنچا۔ وہ اس ماحول کی عادی نہیں تھی، اس نے سباتائی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ سباتائی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں مسیحی مود ہوں اور تجھے اس پر فخر کرنا چاہیے کہ تو میری بیوی ہے، اور یہ اعزاز کسی خوش نصیب عورت کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اٹلی کی یہودی لڑکی سباتائی کے ساتھ مزید ایک دن بھی رہنا گوارا نہ کر رہی تھی، مگر سباتائی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اب تو میرا مقدر بن چکی ہے، میں تجھے طلاق نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے دھمکی دی، میں تجھ سے جبراً طلاق حاصل کر لوں گی۔ سباتائی نے کہا، تیرے لیے ایسا کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ میرے ارادت مند تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے، وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تیری حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور میں مسلمانوں کی عدالت میں تیرے خلاف مقدمہ کر دوں گی۔ سباتائی نے ہنس کر جواب دیا، اگر تیرے لیے ایسا ممکن ہے تو میرے خلاف شوق سے مقدمہ کر دے، شاید تو نے اس قصر کی وسعتوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ یہاں ایک بار جو لڑکی داخل ہو جائے وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتی، اور میرے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے اس قصر سے نکلنا پڑے گا، اور یہ کام تو تنہا نہیں کر سکتی، یا تیری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ لڑکی نہایت غور سے سباتائی کی باتیں سنتی رہی اور پلکیں جھپکاتی رہی، پھر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، کسی بھی قصر کی بلندی اور وسعت انسانی حوصلے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ جو کام میں خود اپنے لیے کر سکتی ہوں، کوئی دوسرا اس میں میری کیا مدد کرے گا؟ سباتائی نے اس گفتگو کے بعد سختی اختیار کی اور اس لڑکی پر پہرے بٹھا دیے کہ اسے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ قصر میں کئی اور لڑکیاں بھی ایسی تھیں جو سباتائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹلی کی اس یہودی لڑکی کی طرح ہمت اور حوصلے سے کام لیتی۔ اٹلی کی باغی لڑکی قصر کی صورتحال سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے ان لڑکیوں سے ساز باز کی، جو بھی لڑکی اس قصر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے وہ سباتائی کے خلاف مسلمانوں کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے۔ ایک لڑکی بیمار رہنے لگی تھی، اس کا علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ معالج بھی یہودی تھے اور سباتائی کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ ان میں ایک کا معالج اس بیمار لڑکی سے محبت کرتا تھا، مگر اسے حاصل کرنا اس معالج کے بس کی بات نہ تھی۔ لڑکی بھی اس معالج کو پسند کرتی تھی، مگر سباتائی سے آزادی حاصل کرنا آسان بات نہ تھی۔ اب ان دونوں کی رازداران اٹلی کی یہودی لڑکی بھی ہو گئی۔ اس لڑکی نے بیمار لڑکی کو مشورہ دیا، تو اس قصر سے نکلنے کی کوشش کر اور باہر نکل کر مسلمانوں کی عدالت میں طلاق کا مقدمہ دائر کر دے، فیصلہ تیرے حق میں ہوگا اور سباتائی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ بیمار لڑکی نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس قصر سے باہر بھی نکلوں اور سباتائی کے خلاف مقدمہ بھی کروں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اٹلی کی لڑکی نے اس کے معالج سے پوچھا، کیا تو واقعی اس سے محبت کرتا ہے؟ معالج نے اقرار کرتے ہوئے ڈر رہا تھا جواب دیا، ہاں، لیکن میں سباتائی سے بہت ڈرتا ہوں، اگر اسے ان باتوں کا علم ہو گیا تو ہم دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔